حسین کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا، لہذا دشمن حسین کے عاشقوں سے ڈر گیا اور کھل کے یزید کا دفاع کرنے سے لوگ کترانے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ چند عرصہ سے ایک سازش کے تحت مختلف مولویوں، مختلف مفتیوں کے بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ ایسی ہی کوشش چند دن پہلے پھر کی گئی کہ یزید نے براہ راست حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ایک طریقہ تھا حسین کے قتل سے یزید کو بری کروانے کا۔ لہذا میرے مذہب کا وتیرہ رہا ہے، میری قوم کا مہذب ترین شیوا یہ رہا ہے کہ ہم پہ اعتراض دشمن کہیں سے بھی کرے ہم جواب منبر سے دیتے ہیں۔ اعتراض مسجد سے آئے جواب منبر سے، اعتراض ٹی وی سے آئے جواب منبر سے، اعتراض اخبار میں آئے جواب منبر سے، کیونکہ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا بہتر ذریعہ یہ منبر ہے، ہمارا چینل بھی یہ ہے، ہمارا اخبار بھی یہ ہے، لوگوں تک ہماری بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے۔ لہذا مذہب جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں عرصہ چند دنوں سے مسلسل اس موضوع کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات ارباب اقتدار تک پہنچے کہ اگر چند مولوی مختلف طریقوں سے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ذاکر نائک کے ذریعے سے، کبھی مفتی منیب کے ذریعے سے حسین کے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر دنیا اب آسانیوں میں آ گئی ہے، زمانہ گلوبل ویلیج بن گیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، انسان لمحوں میں سالوں کی باتیں طے کر لیتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں تیری مرضی کا ملک کا کوئی چوک کوئی چوراہا منتخب کرتے ہیں، پھر کھل کے بات کرتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ۔ کام صرف اتنا کرنا ہے، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے، جس سے جرت بیان ہو وہ زحمت فرمائے۔ آئے مل کے پوری جرت کے ساتھ حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حسین کے قاتل ہمارے گھر سے نکلیں، ہم لعنت کرتے ہیں، حسین کے قاتل تمہارے گھر سے نکلیں، تمہیں لعنت کرنی پڑے گی۔ اب کھل کے بات کرتے ہیں، اگر حسین کے قتل میں بات ہو ہی گئی ہے تو پھر اب یہ بات ہم منطقی انجام تک پہنچا، اعتراض ہوا ہے ادھر سے، بات ختم ہوگی ادھر سے، جواب ہم دیتے ہیں۔ اگر قتل حسین کی فائل کھولی گئی ہے تو پھر ہم بھی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے، آپ تائید فرمائیں گے، میں چند جملے کہوں گا اور میں منبر چھوڑوں، ہمیں بھی صرف قتل حسین میں یزید نہیں چاہیے۔ 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ صرف قتل حسین کا پروگرام بنانے والا یزید تھا۔ ایک لمحے کے لیے عقل کے ہوش کے ناخن لے کے ہمیں بتاؤ، یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا؟ کیا اسے کسی نے ووٹیں نہیں دی تھی؟ کیا اسے کسی نے بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت نہیں کی؟ تم نے صرف اکیلا یزید ہی کھایا، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ کن لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ یزید خلیفہ بنا؟ اگر بات اب ہو ہی گئی ہے تو پھر بات کھل کے کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ، ہم پڑھتے ہیں حسین کا کردار، تو ہمیں سنا یزید کا کردار۔ ملک کا کوئی چوک ہو، کوئی چوراہا ہو، پاکستان کا کوئی چینل ہو، میرے مذہب کے کسی عالم دین کو زحمت نہ دینا، وہ تبلیغ دین میں مصروف ہے، یہ حسین کا ماتمی آنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تمہیں تیری کتابوں سے حسین بھی دکھا دیتے ہیں، تیری ہی کتابوں سے یزید بھی دکھا دیتے ہیں۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا فیصل بن عنیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سیدے سے فراموش رہی، جس کے
کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملے کہے تھے، اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں۔ اپنے لاکھوں تو لے آ، 72 میں لے آتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مر رہا۔